نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تمہارے لیے میں اس بات پر فکر مند ہوں کہ تم ان چار پانچ چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. اگر تم ان پانچ چیزوں کے اندر مبتلا ہوگے تو پھر یاد رکھنا، جب یہ 5 چیزیں تمہارے اندر پائی گئی تو پھر تمہیں 5 چیزوں کے بدلے میں 5 چیزیں تمہارے اوپر مسلط کر دی جائیں گی. کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر بدکاری فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر تمہارے اوپر بیماریاں مسلط کر دی جائیں گی. کیا کر دی جائیں گی؟ جب فحاشی برائی عام ہو جائے گی پھر تمہارے اوپر بیماریاں مسلط کی جائیں گی. آج ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں نا جی، جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم دیکھیں یہی بیماریوں کا دور بھی یہی ہے، فحاشی اور عریانی کا دور بھی یہی ہے، معاشی تنگیاں اور پریشانیوں کا دور بھی یہی ہے. جس گھر میں چلے جائیں پریشانیاں، لڑائی جھگڑوں کا دور یہ ہے. لڑائی جھگڑے، ہر جگہ لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر اللہ رب ذوالجلال آسمان سے رحمتیں نہیں نازل فرمائیں گے، پھر اللہ رب ذوالجلال آسمان سے بیماریاں نازل کریں گے تمہارے اوپر. اور پھر تم کہو گے کہ بھئی کس قسم کی بیماریاں؟ جتنے مرضی ٹیسٹ کرا لو بیماری ہی نہیں سامنے آ رہی. جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لو بیماری سامنے آ ہی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیماری ہے کیا. عجیب عجیب سی بیماریاں. یہ ساری کس بات پر؟ کہ آج جس دور کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، وہ دور بیماریوں کا دور نہیں. اس سے پہلے فحاشی اور عریانی کو ختم کرنا پڑے گا اگر بیماریوں کو ختم کرنا. اور دوسرا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مسلمان زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینا شروع کر دیں گے، جب زکوٰۃ کو نہیں دیں گے تو پھر اللہ رب ذوالجلال آسمان سے رحمت نہیں برسائیں گے بلکہ رحمت کی بارش کو بند کر دیں گے. پھر قحط سالیاں شروع ہو جائیں گی. اب دیکھ لیں، ہر بندہ ہر قسم کی وبائی بیماری کے اندر مبتلا ہے. کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو زکام ہو رہا ہے جی. فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی. فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زکوٰۃ کو روک لیا جائے گا تو پھر اوپر سے بارشیں بھی روک لی جائیں گی. صرف اتنی بارش ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی بارش ہوگی جو تمہیں بارشیں پھر ملیں گی نا، وہ اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ تمہارے انسانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے مل رہی، نہیں. وہ جو بارشیں تم پر ہوں گی پھر وہ بارشیں کن کی وجہ سے ہوں گی؟ جانوروں کی وجہ سے ہوں گی. کہ جانوروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جانوروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہاں، آج تو زکوٰۃ کی بات تو دور کی بات ہے. آج غریب بندے کو اس کی محنت اس کے وقت پر مل جائے تو یہ زکوٰۃ سے بھی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر غریب بندے کو اس کی مزدوری، اس کی محنت اس کے وقت پر مل جائے اور پوری مل جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے. چاہے جائے کہ اس غریب بندے کو زکوٰۃ دے دی جائے، زکوٰۃ کے پیسے دے دیے جائے. یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے پیسے اللہ کے ہیں اور یہ اللہ کے مستحق بندوں پر خرچ کرنے چاہیے. ہم تو کیلکولیشنوں میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں نکلتی بھی ہے کہ نہیں نکلتی. کرنی چاہیے ہے لیکن دینی بھی چاہیے. ہاں، دینی بھی چاہیے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز فرمائی کہ جب وعدہ خلافی کرنے لگ جاؤ گے نا، جب وعدہ خلافی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم وعدے کے مطابق کوئی کام نہیں کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسری قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون تمہارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، نہیں. پھر تم کو ان قوموں کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے؟ وعدے کے مطابق کوئی کام نہیں. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آج دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہیں اور حکمرانی وہی کر رہی ہیں. اور پھر فرمایا اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، چوتھی چیز فرمائی اگر ناپ تول میں کمی کرو گے پھر ناپ تول میں کمی کرنے کی سزا تمہیں یہ ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. ظالم حکمران تمہارے اوپر اس شرط پر مسلط کیے جائیں گے جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے. اب دیکھ لیں کہ ہم ناپ تول میں کتنی پورا وزن دیتے ہیں. گوشت لینے چلے جائیں نا، معذرت کے ساتھ اگر ادھر کوئی بیٹھا ہو تو گوشت بیچنے والا، گوشت لینے چلے جائیں نا، ٹھیک ہے نا، تو 1 کلو گوشت تلواؤ اور اس کے بعد جب اس کو تھوڑا سا بوٹی چھوٹی کروا لو تو اس کے بعد جناب 100 گرام ویسے ہی اڑا ہوتا ہے اس میں سے. ہاں، جب لینا ہے تو پیمانہ اور ہے، جب دینا ہے تو پیمانہ اور ہے. ایسے نہیں ہے. سونا لینے چلے جائیں آپ، پورے سونے کے پیسے لیں گے،
لیکن جس طرح ہی آپ کو سونا ملے گا اس میں جناب کٹوتی ہوئی ہوگی، ملاوٹ ہوئی ہوگی، پیسے پورے سونے کے اور ملاوٹ والی چیز۔ ناپ تول میں جب کمی کی جائے گی پھر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں ایماندار ہوں، مجھے ووٹ ڈالو، الیکشنوں کے دن ہے نا، ہر بندہ یہ کہے گا میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں۔ یعنی ہر پارٹی کے ورکر یہ کہیں گے ہماری پارٹی ایماندار ہے، ہماری پارٹی ایماندار ہے، لیکن کسی بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ایماندار ہے کون۔ کیوں؟ کہ بھئی ہمارے اپنے اعمال ہی درست نہیں ہیں۔ ظالم حکمران ہمارے اوپر اسی طرح ہی مسلط ہوں گے کہ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور آخری بات، جو پانچویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب انصاف ختم ہو جائے گا، جب انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ پھر قتل و غارت عام ہو جائے گی، ہر جگہ افراتفری پھیل جائے گی، ہر بندہ قتل کرنے کے در پہ ہوگا، کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے میں اگر عدالتوں میں جاؤں گا، تھانے کچہریوں میں جاؤں گا، انصاف تو ملنا نہیں، لہذا اپنا انصاف خود کرو کہ جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے خود سزا، اس کو اس کی سزا دو۔ آج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ 5 روپے کی خاطر قتل ہو رہے ہیں، بلا وجہ قتل ہو رہے ہیں۔